الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اور معزز سامعین اکرام، رب ذوالجلال نے بہت بڑا احسان اور فضل فرمایا کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرمائی۔ خدا کرے ہمارے لیے یہ رمضان مغفرت کا ذریعہ ہو جائے، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہم سب کو مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہوگی۔ محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے روزے سے متعلق کچھ اہم باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ رمضان المبارک میں جتنی عبادتیں مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم کی گئی ہیں، ان ساری عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت روزہ ہے۔ پچھلی قوموں میں رمضان المبارک کے روزوں کا جیسے تسلسل ہے کہ مسلسل ایک مہینے تک روزہ، یہ پچھلی قوموں میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ محرم کا روزہ رکھ لیے یا کوئی شکرانے کا روزہ رکھ لیے، ایک روزہ یا دو روزے رکھ لیے، اس طرح کا تصور تھا۔ رب ذوالجلال نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پوری امتوں کی سردار قرار دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں بھی سرداری کا جو مقام ہے وہ اس امت ہی کو عطا فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک روزہ یا دو روزے کا تصور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی برکت سے حق تعالیٰ جل شانہ نے رمضان المبارک کے مسلسل ایک روزے اس امت پر لازم فرمائے۔ روزہ رکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، روزہ چھوڑنا بہت زیادہ محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ روزہ کھانے سے، پینے سے اور جائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا نام ہے۔ بہت سارے روزے دار وہ ہوتے ہیں جو سحر کر لیتے ہیں مگر زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت اور اپنے خیالات کی حفاظت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے روزے دار وہ ہوتے ہیں جو کھانے سے رک جاتے ہیں، پینے سے رک جاتے ہیں، مگر ان کو روزے کا ثواب نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ تو روزے میں جیسے کھانے سے بچنے کا حکم دیا گیا، پینے سے بچنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح گندی باتوں کے سننے، گندی باتوں کے بولنے، گندے خیالات میں رہنے، گندی چیزوں کے دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سے روزے کا پاور بڑھ جاتا ہے ان چیزوں سے بچنے سے، اور ان چیزوں کے
غلط استعمال سے، یعنی آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھتا رہا، کوئی نہیں دیکھ رہے، موبائل لے لیا، کسی کنارے بیٹھ گیا اور پھر اس کے بعد گندی چیزیں دیکھنے لگا، بھوکا تو رہ گیا، پیاسا تو رہ گیا، مگر روزے کا جو ثواب ہے اور جو روزے کا جو لطف ہے وہ اس کو نہیں مل سکتا۔ اسی طرح کانوں کے اندر ہیڈ فون لگا لیا اور گانے سننے میں وقت یوں ہی ضائع کرتا رہا، تو کانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے روزے کا حقیقی ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ اپنے پاس کام کرنے والے ہیں یا کسی اور طرح کے لوگوں کو یوں ہی گالیاں دے دیتا ہے، تو فرمایا کہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ جاتا رہا، روزے کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے خیالات کی مکمل طور پر روزے میں حفاظت کرنا چاہیے۔ روزے میں صرف سوتے رہنے سے بھی روزہ ہو جاتا ہے، مگر روزے میں صرف سوتے رہنے کے بجائے کچھ نہ کچھ عبادت کرنا چاہیے، جیسے ذکر اللہ کا اہتمام ہو، درود شریف کی کثرت ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، وقت پر نمازوں کا اہتمام ہوتا رہے، یہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اس سے روزے کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ بغیر سحری کے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو روزہ ہو جائے گا، مگر سحر کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس لیے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، اس لیے سحری کرنا چاہیے۔ سحری کرنے کے بہت سارے فائدوں میں ایک اہم فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سحری کے لیے جب اٹھیں گے تو فجر کی نماز سحرن جب بجتا ہے اس کے 20 منٹ آدھے گھنٹے میں ہوتی ہے، تو جماعت کے ساتھ آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے، اس لیے سحری کرنا چاہیے۔ روزے کے اندر ضرورت پڑ جائے انجیکشن لینے کی، ویکسینیشن لینے کی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لے سکتے ہیں۔ اور اگر روزہ آپ کا ختم ہو جائے افطار کے بعد لیں تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، روزے میں بھی لے سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں، مگر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ افطار کے بعد لینا چاہیے۔ کوئی شرعی عذر ہو جائے تو روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ کوئی بیمار ہے، پھر بیمار کی قسمیں الگ الگ ہیں، کچھ بیمار وہ ہوتے ہیں جو عارضی بیمار ہوتے ہیں، جیسے دن کا بخار آ گیا، 2 دن کا، 4 دن کا بخار آ گیا، تو ایسے لوگ روزہ چھوڑ دیں گے اور بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کریں گے بعد میں، صحت مند ہو جانے کے بعد۔ اور بعض مریض وہ ہوتے ہیں جن کا مرض مسلسل زندگی بھر کے لیے لگا رہتا ہے، دوائیں مسلسل کھاتے رہنا پڑتا، جیسے شوگر کا ایسا مریض ہے کہ دوائی نہیں کھاتا تو اس کو نقصان کا اندیشہ ہے، یا کوئی بی پی کا ایسا مریض ہے کہ اس کو دوائیں کھاتے رہنا ہے، ہارٹ کا کوئی پیشنٹ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے چونکہ صحت مندی پھر دوبارہ ممکن نہیں ہے، ان کا صحت یاب ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جو لوگ روزہ چھوڑیں گے ان کے لیے ایک روزے کا فدیہ تقریباً آج کل کی مارکیٹ کی ویلیو کے حساب سے 1 دن کا 100 روپیے مقرر کیا گیا ہے، گویا 30 دن کے 30 روپیے، 30 دن کے 3000 روپیے فدیہ دینا چاہیے۔ حاملہ عورتیں اگر وہ حمل کی حالت میں ہیں تو اچھا ہے روزہ چھوڑ دیں، اور اگر رکھتی ہیں تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، قبول بھی ہوگا اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر حمل کی حالت میں روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو اجازت ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے کوئی ماں ایسی حالت میں ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانا پڑتا ہے اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے کچھ کھاتی رہے تو دودھ آئے گا، اور دودھ نہیں آ رہا ہے تو بچے کی رعایت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ کوئی عورت حمل کی حالت میں ہے اور ڈاکٹروں نے منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، تو ڈاکٹروں پر اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ اگر مسلمان ڈاکٹر کا مشورہ ہے تو
اس مشورے پر عمل کرنا ہی شریعت ہے، روزہ چھوڑ دینا چاہیے، بعد میں وہ روزوں کی قضا کرے۔ کوئی عورت ناپاکی کے دن میں ہے، مینسس میں ہے، حیض کے ایام میں ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کے اوپر روزہ رکھنا نہیں ہے، وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ کوئی عورت کی حالت ایسی ہے جس کو حیض کے علاوہ مسلسل خون آتے ہی رہتا ہے، جس کو شرع کی اصطلاح میں استحاضہ کہا جاتا ہے، ایسی صورت میں یعنی وہ مسلسل خون تو آتے رہتا ہے مگر وہ حیض نہیں ہوتا، تو پھر وہ روزہ رکھے گی۔ روزہ رکھنا چاہیے ایسی عورت کو جس کو استحاضہ آتا ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ 3 دن کم سے کم اور 10 دن زیادہ سے زیادہ اگر خون آیا، اس کے بعد بھی آتا ہی رہ رہا مسلسل، یعنی مہینے میں 30 دن اگر ہے تو 30 میں سے 15 دن 22 دن 25 دن مسلسل آ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ 10 دن اس کی وہ ناپاکی کے حیض کے منسس کے شمار ہوں گے، اور مابقیہ جو دن ہیں وہ پورے کے پورے استحاضہ کے ہوں گے، اور استحاضہ کے دنوں میں اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہونے کا ڈر ہے تو روزے کی حالت میں پکوان کے دوران چکھنے کی اجازت ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تھوک یا تو نگل لیجئے تھوڑا تھوڑا جو آئے، یا پھر تھوک دیا جائے، جمع کر کے نگلنا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اس سے روزے کی جو لذت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کے اندر جہاں تک ہو سکے عبادت کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، زبان کی مکمل حفاظت ہو، کوئی لڑنے کی دعوت دے تو اس سے کہہ دینا چاہیے انا صائم، میں روزے سے ہوں، کوئی بحث کے لیے بلائے کہہ دینا چاہیے میں روزے سے ہوں۔ مسلسل فونوں میں لگ کر اپنا دن ضائع کرنے سے روزہ تو خراب ہوگا ہی، خیالات بھی گندے ہوتے جائیں گے، اس لیے گندے خیالات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ صبح میں سائرن بجتا ہے سحری کے لیے، اس سائرن بجنے کے بعد کھانے پینے سے بچنا چاہیے۔ کبھی اتفاق سے دیر سے آنکھ کھلی، یہاں تک کہ سائرن پر ہی آنکھ کھلی ہے تو 2-5 منٹ کے اندر کچھ کھانے کا موقع ملے، یا 2-5 منٹ کے اندر کچھ پینے کا اگر موقع مل جائے تو پی سکتے ہیں، مگر وہ اذان تک نہ ہو، اذان سے پہلے کھانے پینے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، بچا لینا چاہیے۔ اور پھر افطار کے وقت میں اہتمام کے ساتھ دعائیں کرنا چاہیے تاکہ روزے کا اثر حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ مقبول ہو جائے۔ بالغ ہو جانے کے بعد اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، علامتیں ہیں بلوغ کی، اگر بلوغ کی علامتیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ 15 سال میں ہو، 16 سال میں ہو، 13 سال میں ہو، اس پر روزہ فرض ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کے معاملے میں یوں احتیاط برتنا چاہتے ہیں کہ بیٹا روزہ اب نہ رکھنا، جمعۃ الوداع کا رکھ لینا، یا بڑا روزہ شب قدر کا رکھ لینا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جب بچے بالغ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، تو پھر ان کو روزے سے روکنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تمہاری ابھی روزہ رکھائی نہیں ہوئی، روزہ رکھائی کے بعد روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھائی اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف یہ مالداروں کے چونچلے ہے، اور مالداروں نے اپنے بچوں کے معاملے میں اس طرح کی تدبیریں اختیار کی ہے کھانے پینے کی، اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں۔ کوئی روزہ اس کی روزہ کشائی نہیں ہوئی، روزہ اس کے کھولنے کی کوئی تقریب نہیں ہوئی، پھول نہیں پہنائے گئے، دعوت نہیں کی گئی، تو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے بچپن سے ہی بچوں کو روزے کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ کوشش اس بات کی ہو کہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس طریقے کے مطابق روزہ رکھنا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس طریقے سے بچنا چاہیے جس طریقے سے اپنے آپ کو بچنے کا اسلام نے حکم دیا۔ روزے کی حالت میں اگر اپنے کمرے میں اگر بتی لگائی جائے، اس کا دھواں اپنی ناک کے ذریعے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، سگریٹ نہیں پی سکتے،
اور عام حالات میں بھی سگریٹ نقصان دہ ہے، روزے کی حالت میں تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے، بلکہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے سگریٹ ہر حالت میں نہ پیے اور رمضان کے اندر پورا ہی چھوڑ دیا جائے، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اسی طرح سے خوشبو لگانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح سے روزے کی حالت میں نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں تیرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں بال منڈوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، بے حیائی کی باتیں، گندی باتیں سننے یا بولنے یا گندے خیالات میں رہنے کی وجہ سے روزے کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے روزے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو روزے کے معاملے میں بہت احتیاط کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی شخص سفر میں جا رہا ہے تو سفر میں جانے کے لیے شرعی مسافت ہے 48 میل، تقریباً 72 کلومیٹر، اتنی دوری تک کے لیے کوئی جا رہا ہے تو ایسے شخص کے اوپر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر آج کل ماشاءاللہ سہولتیں بہت اعلیٰ درجے کی مل گئی، اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی شرعی اور مجبوری نہ ہو تو پھر سفر کے دوران بھی روزہ رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ روزہ رکھنا اچھا ہے، چھوڑ دیں گے بعد میں قضا آسان نہیں ہے۔ کوئی شخص روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ ایک روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 1 سال بھی اگر روزہ رکھ لے تو پھر وہ روزے کا اصل جو ثواب ہے وہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بغیر کسی وجہ کے روزہ ہرگز نہ چھوڑے۔ جاب کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے، جاب کی یا نوکری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑا جاتا ہے انتہائی بری بات ہے، ہرگز پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جاب کوئی شرعی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔